محمد وآل محمد۔ آج کی آخری رات ہے سیدوں کی، ایک رات کا مہمان ہے، کل شام کو صفِ رضا ہم لپیٹ کر چلے جائیں گے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سب لوگ توجہ کریں گے، سب لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف ایک رات کا مہمان ہے زہرا کا رات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے سال پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ سانس کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس صفِ رضا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب زہرا کے لال کو ان کا پرسہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً پورا سال مجھے آج ایک عجیب سا لگا جب ایک بھائی نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی آج علی اکبر کی اذان ہوگی۔ میں نے کہا آج علی اکبر کی اذان ہوگی، آج یہ بتائیں گے علامہ صاحب کہ جناب سکینہ سلام اللہ نے کیسے یہ رات گزاری۔ ہم سب مل کر اپنے آقا کو، اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں انشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ مولا کو کسی نے 10 محرم کو سلام نہیں کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام واصحابہ۔ آپ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علامہ مرتضیٰ حاجی صاحب کو گوائیں اور محمد وآل محمد کی بارگاہ میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ جناب مرتضیٰ حاجی صاحب۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خاندان اہل بیت پہ، خاندان پیغمبر پہ، خاندان الہیہ پہ سارے مل کے صلوات پڑھو۔ ایک مرتبہ کوشش کرو عطیہ صلوات آل محمد کی ذات پہ سارے باجماعت صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے خالق لم یزل کو پتہ چلے کہ صرف آج میرے ملائکہ پریشان نہیں، وطن سے دور، گھروں سے دور، بہن بھائی ماں باپ سے دور بیٹھ کے آج یہ شریف میرے حسین کے ذکر میں شامل ہیں۔ اپنا ثبوت دو تاکہ خالق کو پتہ چلے۔ صلوات سارے اپنی شان کے مطابق۔ ان کربلا والوں کے منتقم امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے، آمد و سلامتی کے لیے، ظہور و خروج کے لیے صلوات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وزینۃ المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین نبیر العلم والأجام قاتل المرحب والانتر والد الشبیر والشبر علی ابن ابی طالب امیر المومنین صلوات بر محمد الصلاة والسلام على سیدات النساء العالمین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاهِيمُ صلوات بر محمد۔ آج چونکہ رات شب عاشور ہے، رات مصائب کی ہے، میں جو میرے اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں، چونکہ حسین صرف شیعوں کے نہیں، سنیوں کے نہیں، ہر اس انسان کے ہیں جس کو ماں اور بہن کی تمیز ہے۔ حسین محسن کائنات ہیں، حسین نے دین بچایا ہے، حسین نے اسلام بچایا ہے، حسین نے قرآن بچایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں کی جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم اس ذکر میں کیوں آتے ہیں، کیوں ہر سال مٹیوں پہ بیٹھ کے محمد کے بیٹے کا ماتم کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ الصفات ہے، 22واں پارہ ہے، جس میں ایک نبی نے دعا مانگی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آیت ہے قرآن کی وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاهِيمُ، تحقیق البتہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا، چونکہ ضمیر ہے ہو کی جو پلٹ رہی ہے اس کی طرف جس کے شیعوں میں سے ابراہیم تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم کس کے شیعوں میں سے تھا۔ لفظ شیعہ قرآن میں کئی مرتبہ آیا، پھر آیت پڑھ دیتا ہوں وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاهِيمُ، تحقیق البتہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، پارٹی کو کہتے ہیں، جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ بات یہاں تک واضح ہو گئی۔ میں ایک حوالہ دیتا چلوں اپنے بھائیوں کے لیے۔ شیعہ تو جانتے ہوں گے، جو میرے اہل سنت دوست بھائی یہاں تشریف فرما ہے، اہل سنت کے بہت بڑے پیشوا ہیں احمد رضا بریلوی خان صاحب۔ ان کی کتاب ہے لغات الحدیث۔ کیا نام ہے؟ لغات الحدیث۔ 2 جلدیں ہیں اس کی، صفحہ نمبر 163 ہے۔ جنہوں نے سیاستہ میں سے اکثر کتب کا ترجمہ کیا، ان کے ماننے والے اکثر اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں۔ ایک سید رضوی ہیں جو امام رضا کی اولاد ہیں، ایک وہ رضوی ہیں جو احمد رضا بریلوی
ان کی نسبت کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں. وہ خاندان رسول نہیں، وہ ان کی نسبت کی وجہ سے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا یا فلاں کے ماننے والا. جیسے وہ خادم حسین رضوی لکھتے تھے، وہ چونکہ احمد رضا بریلوی کے ماننے والے تھے، وہ سید نہیں تھے. ٹھیک ہے، سید کہتے ہیں اس کو جو اولاد رسول ہو، جو اولاد علی ہو، جو اولاد بطول ہو. وہ احمد رضا بریلوی صاحب اپنی کتاب لغات الحدیث میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم کی اس دعا سے مراد کون ہے، کہ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَا ابراہیم. میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، جس بھائی کو پڑھنے کا شوق ہو، انٹرنیٹ کا دور ہے، بے شک پڑھ لے، تحقیق کر لے کہ ہم کہاں تک سچ کہتے ہیں. چونکہ ہم اس کو منبر رسول کہتے ہیں، یہاں پہ آنے والے کبھی جھوٹے کو ہم اچھا انسان نہیں کہتے. چونکہ منبر مصطفیٰ ہے، جو بھی منبر پہ آئے گا اپنے آپ کا دعویٰ کرنے والا ہے میں امت مصطفیٰ ہوں، تو اس کی صداقت ہمیشہ اجاگر رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حسنین کے نانا معراج پہ گئے ہیں نا، چوتھے آسمان پہ پہنچے، کل انبیاء کی کچہری تھی، انبیاء کا گروہ تھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کل انبیاء موجود تھے. مصطفیٰ منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، منبر کے نیچے والے زینے پہ حضرت ابراہیم تشریف فرما ہے، یا نماز کا ٹائم ہوا، پیغمبر نے کل انبیاء کی امامت کروائی. سردار ہیں، کسی کی جرت نہیں مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے آگے قدم بڑھائے، چونکہ کاروان کے سالار ہیں محمد مصطفیٰ. اب کل انبیاء ریت ہیں محمد کی. نماز کا ٹائم ہوا، نماز سے فارغ ہوئے، جبریل آیا. میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے لغات الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163. لکھنے والے احمد رضا بریلوی خان صاحب اہل سنت کے پیشوا ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا چکے، جبریل آیا کہ اے رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ اب نماز کے بعد یہ کل انبیاء تشریف فرما ہے، ان سے سوال کر، ان سے پوچھ تو صحیح کہ مجھ سے پہلے تو ابراہیم خلیل اللہ کیسے بنا، تو نجی اللہ کیسے بنا، تو کلیم اللہ کیسے بنا، تو ذبیح اللہ کیسے بنا، تو خلیل اللہ کیسے بنا. ان پہ سوال تو کر کہ مجھ سے پہلے تمہیں نبوتیں کیسے ملی، تمہیں عزتیں کیسے ملی. جب رسول نے کہا نا کہ ماذا بعثت من قبل کا رسولنا، کہ مجھ سے پہلے کس عمل کی وجہ سے تم نبی بن کے آئے ہو، تم خلیل کس وجہ سے بنے، تم کلیم اللہ کیسے بنے، تم ذبیح اللہ کیسے بنے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کل انبیاء نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہمیں اس ذات کی قسم کہ جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم کل انبیاء کی جان ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کوئی نبی نہیں بنا. ہم نے تیری نبوت کا اقرار کیا، کوئی خلیل اللہ نہیں بنا، کوئی ذبیح اللہ نہیں بنا، کوئی نجی اللہ نہیں بنا، کوئی صفوات اللہ نہیں بنا. کہا کیسے نبوتیں ملی؟ آواز آئی جب تک ہم نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا کوئی نبی نہیں بنا. اقرار ولایت کے بعد ہمیں نبوتیں ملی. یہ کون کہنے والا ہے؟ اہل سنت کا پیشوا. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا نا، یا ابراہیم علیہ السلام نیچے والے زینے پہ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نور کی ایک ناکہ پہ ایک سوار آ رہا ہے. میں اہل سنت پیشوا کی فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نور کی ناکہ پہ سرکار ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا محمد، یہ آنے والا کو ملک مقرب ہے یا نبی معظم ہے، یہ کون ہے؟ رسول کہتے ہیں دادا جان، نہ یہ ملک مقرب ہے، نہ یہ نبی معظم ہے، بلکہ یہ آنے والا میرا بھائی، میرے علم کا وارث، میرا داماد علی ابن ابی طالب ہے. آنے والا میرا بھائی،
میرے علم کا وارث، میرا داماد علی ابن ابی طالب ہے۔ دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو علی ہے، یہ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَالنُّجُومِ، جو علی کے ساتھ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ، یہ اس علی کے شیعہ ہیں، یہ اس علی کے شیعہ ہیں جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ ابراہیم فرماتے ہیں بیٹا محمد میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہنا۔ فرمایا مانگیے دعا۔ ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم اجعل لی من شیعت علی ابن ابی طالب، یا اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں قرار دے، مجھے بھی۔ آیت نازل ہوئی وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لا ابراہیم، تحقیق البتہ ابراہیم اس کے شیعوں میں تھا۔ کس کے شیعوں میں تھا؟ علی کے شیعوں میں، چونکہ رسول کی حدیث ہے یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ اجازت ہے ایک دو بات آپ سے کروں۔ اب چلو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ کیا ان سے پیچھے بھی کوئی شیعہ ہے یا نہیں؟ جناب موسیٰ نام سنا ہوا ہے آپ نے، بڑا جلیلۃ القدر نبی ہے اللہ کا، لاڈلا نبی، پیارا نبی۔ جناب موسیٰ کے ماننے والے دو کھڑے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ کا ماننے والا تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا، دونوں جھگڑ رہے تھے۔ جو کمزور تھا وہ ماننے والا تھا، جو دشمن تھا طاقتور تھا وہ مار رہا تھا۔ اب کیا کیا ماننے والے نے؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، کہ موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ آئے، گونسا مارا، بات ختم ہو گئی۔ کمزور جو ہے وہ مار کھا رہا تھا، اس نے نبی کو پکارا۔ جو کمزور ہوتا ہے، جو نبی کا شیعہ ہوتا ہے، جب نبی کو بلاتا ہے نبی آ جاتا ہے۔ موسیٰ آئے، گونسا مارا۔ اب دو ہی نظریے، ایک نبی کے ماننے والے، ایک ہے نبی کے دشمن۔ دو فکر تھے۔ کسی نے پوچھا نا کسی شاعر سے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ اس نے دیکھ کے کہا کہ 10 محرم 61 ہجری کو رسول کے بیٹے حسین نے یہ بتا دیا کہ یا حسینی ہوتے ہیں یا یزیدی ہوتے ہیں۔ یہ سنی شیعہ کی تفریق ختم ہو گئی کہ جو بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو آج ہم بھی دنیا کو یہی بتا رہے ہیں نا کہ ہم حسینی ہیں۔ کیا وجہ تھی مرتضیٰ بھائی؟ رسول جو آسمان کی بلندیوں پہ اسلام پہنچا ہوا تھا، کیا وجہ ہوئی کہ یکدم اسلام کو اتنی بستی ملی کہ لوگوں امام حسین کو اپنا خانوادہ لے کے، اپنی اولاد لے کے میدان میں آنا پڑا۔ کبھی سوچنا تو چاہیے نا، آخر وجہ کیا تھی؟ جو اسلام معراج پہ تھا، آخر کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ رسول کے جانے کے بعد اتنی بستی ملی اسلام کو کہ فاجر و فاسق منبر مصطفیٰ کے وارث بن گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ لو بت بنو ہاشم بالملک، کہ بنو ہاشم نے ملک کے لیے ڈھانگ رچایا تھا۔ نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی قرآن تھا۔ آج 10 محرم حسین اور یزید کی جنگ نہیں، میں لفظ کہنے لگا ہوں کہ 10 محرم حسین اور یزید کی جنگ نہیں، بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ 10 محرم قرآن کی فتح کا دن ہے، یزید کی شکست کا دن ہے۔ میرے حسین نے قرآن کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ شام میں جا کے، اب یزید نے مانگا کیا تھا؟ بیعت، کہ میری بیعت کرو۔ بیعت کیسے کی جاتی ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن میرے مولا نے ہاتھ نہیں دیا، سر دیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ نہیں دیا، سر دیا ہے۔ مانگا تو یزید نے ہاتھ تھا، سر کیوں دیا؟ چونکہ رسول کہہ چکے تھے
کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر آج حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر آج کا مسلمان اسلام کو یزید کی نظر سے دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ سر دیا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں تھا، یہ ہاتھ تھا محمد کا ہاتھ، کچھ اور ہے یہ نہیں۔ اگر حسین بیعت کرتے تو فقط حسین کی بیعت نہیں تھی، محمد کی بیعت تھی، محمد کی بیعت عیسیٰ کی بیعت تھی، عیسیٰ کی بیعت آدم کی بیعت تھی، ابراہیم کی بیعت تھی۔ کل انبیاء کی عظمت کو بچانے کے لیے حسین نے ہاتھ نہیں دیا، سر دیا ہے، اور سر بلند کر کے نیزے پہ قرآن پڑھ کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، اگر قرآن آیا نہیں تھا تو 61 ہجری شام کے بازاروں میں پھر نیزے پہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ حسین نے قرآن کی فتح کا اعلان کیا ہے۔ عجیب لوگ کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ مرتضیٰ حیدری تو شیعوں کا خطیب ہے، ہو سکتا ہے ان کو بتا کہ ہو سکتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ حسین کا قتل یزید کو معاف کر دے تو پھر تمہارے شیعوں کی لعنت کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اتنا ہی اللہ غفور و رحیم ہے، یزید کا قتل، حسین کا قتل یزید کو معاف کر دے تو پھر اتنا ہی بے غیرت ہے یزید کہ اللہ قتل معاف کر سکتا ہے، یزید ہماری لعنت بھی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ ہے غفور و رحیم۔ حسین کا قتل صرف حسین کا قتل نہیں، یہی تو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سر دیا ہے، وہ سر فقط حسین کا نہیں، چونکہ رسول نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ 61 ہجری 10 محرم تک حسین ہے مصطفیٰ سے، 61 ہجری سے لے کے قیامت تک اب مصطفیٰ حسین سے ہے۔ محمد کو زندہ کیا ہے حسین، آدم کو زندہ کیا حسین نے۔ کہتے ہیں جی چلو یاد تو منا رہے ہیں، یہ رونے کا واویلے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے بخشو۔ میں کہتا ہوں قرآن نے اگر پوچھ لیا کہ تو پڑھ کس کے لیے رہا ہے، کچھ اور ہے یا نہیں؟ او بابا رسول ہے نا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، جس کی زبان سے نکلا ہے قرآن۔ یہ سب سے بڑے ہمارے پاس ذریعہ قرآن ہے کون؟ عبداللہ ابن عباس، صحابی رسول۔ اب ان سے قرآن ہم لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کھجور کھا رہے تھے، کھجور گٹھلی منہ سے نکالی، باہر پھینکی، میں نے دیکھا، میں نے گٹھلی کو اٹھایا، منہ میں چوسا، چونکہ گٹھلی میں رسول کا تھا لواب دہن، توجہ ہے آپ کی، رسول کا تھا لواب دہن، لواب دہن کا اثر تھا کہ میرے اندر علم سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارنے لگا۔ یہ ہے مسلمانوں کے پاس ذریعہ قرآن لینے کے لیے عبداللہ ابن عباس، کہ جو رسول کے منہ سے نکلی ہوئی ایک گٹلی چوس لے، وہ سے تو قرآن لیتے ہو کہ جس کے منہ میں 3 سال تک محمد زبان دیتا رہا، اس حسین کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جس کی زبان چوستا رہے حسین، رسول اپنی زبان میرے مولا حسین کے منہ میں دیتے رہے، گود میں کھٹاتے رہے، ہر کسی کو بتاتے رہے کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ قرآن بچایا ہے حسین، رسول بچایا ہے حسین، آدم سے لے کے کل انبیاء کی محنت کو بچانے والے کا نام ہے حسین۔ جی قرآن پڑھو، قرآن آیا کہاں سے؟ مصطفیٰ کی زبان سے، توجہ ہے آپ کی، رسول کی۔ اب دیکھو نا، یہ عمل پہلے کرتے رہے، قرآن بعد میں آتا رہا،
میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ابو طالب نے پالا رسول کو پہلے، آیت بعد میں آئی. خدیجہ نے دولت دی پہلے، آیت بعد میں آئی. سورہ دہر پڑھ لو، روٹیاں دی 5 نے، روٹیاں پہلے دی، آیت بعد میں آئی. توجہ ہے آپ کی؟ علی نے مسجد میں انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی. بابا یہ جو کرتے پہلے ہیں آیت بعد میں آتی ہے. ان کی اداؤں کا نام ہے قرآن. یہ کام پہلے کرتے رہے، قرآن بعد میں نازل ہوتا رہا. ان کی اداؤں کا نام ہے قرآن. اگر قرآن نے پوچھ لیا کہ تو پڑھ رہا ہے، پڑھا کس کے لیے جاتا ہے؟ کہ جس کے زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی گنجائش ہو، تو اس کے لیے پڑھتے ہیں کہ اس کو ثواب ملے، اس کے درجات بلند ہو. معصوم کہتے کس کو ہے؟ کہ جس کے تصور میں بھی غلطی نہ ہو. اب کوئی بندہ کہے، میں کہتا ہوں چلو رسول کا جو میلاد مناتے ہو، قرآن پڑھ کے بخشو. قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کہے جب پڑھو گے، قرآن خود کہے گا نامراد پہلے پوچھ تو صحیح یہ آیا کہاں سے ہے. چلو جس بندے کو ابھی تک سمجھ نہیں کہ ان کو قرآن 10 محرم کو یہ حسین کی سے توجہ ہٹانے کے لیے کہا گیا کہ جی قبروں پہ مٹی ڈالو، قرآن پڑھو. کیوں؟ کہ لوگوں کو حسین کی عظمت کا پتہ نہ چلے، قاتل اور مقتول کا فرق نہ پتہ چلے. نوجوانوں کے ذہن کو اس طرف کر دیا. کیا اپنے شہداء کو تو مٹیاں ڈال رہے، سارا سال پڑا ہے، کبھی نہیں گئے، کیوں نہیں جاتے؟ یہ رونے سے کیا ملتا ہے؟ موسیٰ گزر رہے ہیں، راستے میں ایک پتھر ملا، رو رہا تھا. موسیٰ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا تو کوہ طور پہ جا رہا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے. میں نے سنا ہے کہ پتھر بھی جہنم کا ایندھن ہو گئے، مجھے جہنم سے ڈر لگ رہا ہے. تو اللہ سے جا کے میرے لیے امان مانگنا، میرے لیے سفارش کرنا کہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے. موسیٰ نے سفارش کی، واپس آئے، کہا پتھر تجھے امان مل گئی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اب تجھے جہنم کا ایندھن نہیں بناؤں گا. اب جو روتا ہے اس کی سفارش کے لیے نبی چلتے ہیں. موسیٰ نے سفارش کی یا نہیں؟ دوسرے دن پھر کوہ طور پہ جا رہے تھے، پھر پتھر کو روتے ہوئے دیکھا. فرمایا اب تو تجھے نجات مل گئی ہے، امان مل گئی ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہتا ہے کہ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جس عمل کی وجہ سے نجات ملے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. رو رہے ہیں محبت حسین میں، غربت حسین میں، کہ رسول کا بیٹا کٹ گیا ہے. رشتہ ہے محمد مصطفیٰ سے، احمد مجتبیٰ سے. یہ یزید کے بعد حکومت کس کی آئی ہے؟ یزید کے بیٹے کی. لوگوں نے کہا کہ تخت سنبھال، تخت پہ آ کے بیٹھ. وہ دیکھ کے کہتا ہے میں اس حکومت پہ بھی لعنت کرتا ہوں، تخت پہ بیٹھنے والے پہ بھی لعنت کرتا ہوں. کیوں؟ کہ میں اس حکومت پہ لعنت کرتا ہوں کہ جو رسول کے بیٹے کا خون بہا کے کی جائے. بہت بڑا صحابی ہے عبداللہ ابن عباس، اس کو خط لکھا یزید نے کہ تو میری حکومت میں شامل ہو جا، تو جو چاہتا ہے تجھے عہدہ دوں گا، دولت چاہیے دولت دوں گا. عبداللہ ابن عباس نے نوجوانوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. وہ دیکھ کے کہتا ہے اے یزید، ہم تجھے بھول سکتے ہیں کہ تو نے فرزند رسول کو قتل کیا ہے اور رسول ذاتیوں کو قید کیا ہے، تو نے حسین کے قتل پہ جشن منایا ہے، ہم تجھے بھول سکتے ہیں؟ تجھ پہ بھی لعنت ہے، تیری حکومت پہ بھی لعنت ہے. کون ہے؟ صحابی ہے عبداللہ ابن عباس. ہر کوئی مانتا ہے جید صحابی ہے جس سے قرآن لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جب صحابی رسول یزید پہ لعنت کر رہا ہے تو تم روک کیسے سکتے ہو لعنت کو؟ دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ تو نے قتل حسین پہ جشن منایا ہے، رسول ذاتیوں کی توہین کرائی ہے. تو پھر سمجھ نہ آئی کہ صاحب قتل حسین پہ جو بھی خوشی مناتا ہے وہ بھی یزید جیسا ہے. جو بھی قتل حسین پہ خوشی مناتا ہے
آزادی ہے تمہیں، لوگ گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن تم نے آ کے نوجوانوں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم یزید کے پیروکار نہیں ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم فرزند رسول کا غم منانے آئے ہیں۔ آج یہ یاد مناتے ہیں، رات کو علم برآمد ہوا، وقت نہیں وغیرہ تفصیل بتاتا آپ کو کہ جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، واپس آئے، 40 راتیں گزاری، اور پھر جب 40 راتیں میقات کی گزاری نا، واپس آئے، لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ موسیٰ نے دیکھا، پریشان ہوئے ہیں، میں 40 دن کیا گیا، تم نے خدا چھوڑ دیا، بچڑے کی پوجا کر رہے ہو۔ اب وہ جو سامری تھا اس کو بلایا کہ تجھے تو بعد میں سزا دوں گا، پہلے یہ مجھے بتا کہ یہ بچڑا بولتا کیسے ہے۔ ختم ہو گئی میری بات۔ بچڑا بولو بولتا کیسے ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تمہیں عظمت بتانے لگا، یہ ہم علم کیوں نکالتے ہیں، تاجیہ کیوں نکالتے ہیں، گھوڑے کی عزت کیوں کرتے ہیں۔ وہ سامری کہتا ہے کہ موسیٰ جب تو نیل میں داخل ہونے لگا تھا، تیرا گھوڑا، یہ دونوں روایتیں اہل سنت کی بھی اہل تشریح کی دونوں روایتیں ہیں کہ جب تو نیل میں داخل ہونے لگا، تیرے پیچھے فوج تھی فرعون کی، تو تیرا گھوڑا دریا میں داخل نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ جبریل کو کہا کہ اس جیسی نسل کا ایک گھوڑا موسیٰ کے گھوڑے کے آگے لگا، تاکہ یہ حیوان ہے اپنے جنس کو دے کے یہ آگے سفر کرے گا۔ موسیٰ جب تیرا گھوڑا پانی میں داخل ہوا تو جب گھوڑا قدم اٹھاتا تھا، دو روایتیں ہیں کہ جبریل کا گھوڑا آگے تھا، موسیٰ کا گھوڑا پیچھے تھا۔ جبریل نے جب گھوڑے کو پانی میں داخل کیا، گھوڑا جب ایک قدم اٹھاتا تھا، ایک روایت ہے کہ نیچے سے سبزہ نمودار ہوتا تھا، دوسری روایت ہے کہ خاک اڑتی تھی۔ وہ سامری کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس گھوڑے کے قدموں میں آثار زندگی ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے کے قدموں میں آثار، بولو آثار زندگی ہے۔ میں نے چپکے سے گھوڑے کی قدموں سے خاک اٹھا لی، وہی خاک میں نے بچڑے کے سر پہ لگائی، بچڑا بولنا شروع ہو گیا، بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ ان کو نہیں پتا چلا، یہ جاہل تھے۔ میں نے کہا کہ بچڑا باتیں کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے تجھے چھوڑ کے، تیرے خدا کو چھوڑ کے بچڑے کی عبادت کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ اب کیا کیا کہ جبریل کا ہے گھوڑا جس کے قدموں سے خاک اٹھائی اور بچڑے کو لگائی، بچڑے نے بولنا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں وہ عام جبریل ہے کون؟ جو حسین کا نوکر ہے، حسین کا جو جھولا جلاتا ہے، حسین کے جو کپڑے لے کے آتا ہے، کہ جس کے نوکر کے گھوڑے کے قدموں کی یہ عزت ہے، اگر خاک اٹھائیں تو زندگی مل سکتی ہے، تو حسین کے گھوڑے کی عظمت کیا ہوگی؟ کہ ہم اس کو جب چومتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بازار جاتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں، لکڑی لیتے ہیں۔ علم نے نہیں کہا کہ تم ہم مجھ سے اولاد مانگو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نسبت کس طرف ہے۔ توحید کا پرچم تھا شبیر کے ہاتھ میں، شبیر کی فوج کا جرنیل ہے عباس۔ ہم اس کو سلام کرتے ہیں کہ اسلام کی بلندی کے لیے یہ پرچم بلند ہوا ہے، تمہاری خاموشی توڑنے کے لیے۔ میں پھر 1 منٹ کا سہارا لے رہا ہوں، اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا کہ خیبر میں 39 دن گزر گئے، رسول نے کیا دیکھا؟ فتح نہیں ہو رہی۔ رسول نے فرمایا کل علم دوں گا اس کو جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ پڑھ لو کتابیں، ساری رات لوگ
मुसल्ले पे बैठ के दुआएं मांगते रहे कि कल अलम मेरे बाप को मिले। बड़े बड़ों ने दुआएं की। हजरत बीबी आयशा सदीका ने मुसल्ले पे दुआएं मांगी कि अलम मेरे बाप को मिल जाए, आने वाली नस्लें फख्र करें कि खैबर में किसके बाप ने अलम उठाया था। अगर अलम उठाना बिद्दत होता तो बीबी मुसल्ले पे दुआएं क्यों मांगती? और बाबा ये मस्जिदों में हर जगह नहीं पढ़ा जाता, साहिब ताज वल मेराज वल पुराक, बोलो वल अलम। अगर अलम बिद्दत है तो तुम हर मस्जिद में हर जगह सलाम करते हो रसूल को। साहिब ताज, ताज वाला नबी, बुराक वाला नबी, मेराज वाला नबी, बोलो। जो अलम उठाना सवाब समझते हो कि बुराक वाला नबी, मेराज वाला नबी, ताज वाला नबी, अलम वाला नबी, आखिर तलाश तो करो ना वो अलम है कहाँ कि जिसकी याद आज भी बाकी है। फौज का जर्नल है अब्बास, बड़ी मेहरबानी तुमने की है। पाक रसूल तुम पे राजी हो जो आज रसूल के बेटे को रोने के लिए तुम तशरीफ लाए हो। आज आम दिन नहीं, बड़ा मखसूस दिन है। आज की रात का भी हैदरी साहब बता रहे थे ना कि आज की रात का मेहमान है मोहम्मद का बेटा। आज की रात रसूल की जुल्फ़ें खुली हुई है, सर में खाक है। रसूल की बेटी जंगलों में आके कहती है बाबा देख मेरी औलाद रुल गई है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को पुरसा दे रही है। और तुम पहले इस रात की अजमत बताओ। जैसे हैदरी साहब बता रहे थे ना कि किसी जवान ने फ़ोन करके पूछा कि आज अली अकबर की अजान होगी। कौन है अली अकबर? रसूल अकबर को लेके मैदान में आए थे। हम शक्ल पैगंबर हैं, हू बहू मोहम्मद जैसा है। रसूल देख ये लेके आया था रसूल का बेटा, ताकि मुसलमानों को पता चल जाए अकबर को देख के कि मैं भी मोहम्मद का कुछ लगता हूँ। फरमान है तेरे पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर का, फरमाते हैं जहाँ पे अकबर की शहादत पढ़ी जाए, अकबर का जिक्र हो और कोई जाए या ना जाए, इमाम फरमाते हैं चार हस्तियाँ ज़रूर जाती हैं। पूछा गया मौला कौन कौन जाता है? इमाम फरमाते हैं एक तो मेरा खून रोने वाला बाबा सज्जाद ज़रूर जाता है, जिसको आज भी गिरिया ना आए अपने मुकद्दर का गिला करना कि पाक सैयदा 10 रातें तेरे बेटे को रोने के लिए आए हैं, क्या वजह है कि हमें गिरिया नहीं आ रहा। आज तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आज तो यहाँ बदन को छोड़ दो, जहन को करबला में ले जाओ। हर तरफ से आवाज़ आ रही है हाय प्यास, हाय प्यास। आखिरी रात का मेहमान है मोहम्मद का बेटा तुम्हारा। नौजवानों कहा और कोई जाए या ना जाए, चार ज़रूर जाते हैं। एक मेरा बाबा बीमार सज्जाद ज़रूर जाता है, जो जाके रोने वालों के पीछे बैठ जाता है। जब भी कोई मोमिन या मोमिना चीख मार के अकबर को रोता है, मेरा बाबा आहिस्ता आहिस्ता उस रोने वाले के करीब आता है, आके झोली उठा के दुआ करके कहता है मेरे अल्लाह इस जवान इस रोने वाले ने मेरे अकबर को नेज़ा लगते नहीं देखा, इसने 57 साल के ज़ईफ़ बाप को 18 साल के जवान का लाशा उठाते नहीं देखा। ये सुन के रो रहा है। अगर ये करबला में होता तो 2 जुल्म ना होते, एक तो मेरी पुप्पी की चादर कोई लूटता। जब भी मेरे इमाम ये दुआ करते हैं ना, तेरे 5वें इमाम फरमाते हैं पर्दे से मेरे 4 साल की पुप्पी सकीना कहती है कि मेरे अल्लाह मेरे सज्जाद की दुआ को कबूल कर। दुआ करो बीमार सज्जाद जो भी रो रहे हो तुम्हारे लिए आज दुआ करके जाए। दूसरा फरमान है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का पढ़ने वालों को कि ए जाकिर ए वाइद
जब भी अकबर का मुसाहिब पढ़ो, ज्यादा ना पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। पूछा गया बीबी ये वो शहीद है कि जिसकी लाश पे हुसैन ने कहा था हुसैन तेरे जाने के बाद मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई है। बीबी क्यों ना अकबर की शहादत ज्यादा पढ़े। बीबी कहती है हो सकता है कि कोई मेरे अकबर का मुसाहिब सुन के कोई जवान ना रोए तो मुझे ज़ैनब का दिल दुखता है। तुझे क्या पता मैंने अकबर को पाला कैसे है। इसलिए कोशिश करूंगा कि ज्यादा अकबर की गुर्बत ना पढ़ो। तीसरा एक काफिला गया करबला। उस काफिले के लोगों ने कहा, उस वक्त का आलिम दीन उसको कहा कि हमें अकबर की शहादत सुना। हुसैन की कब्र पे लोगों ने इसरार किया हमें अकबर की शहादत सुना। अकबर की शहादत पढ़ी, नौजवान भी बेहोश हो गए, पढ़ने वाला भी बेहोश हुआ। आधी रात हुई, ये पढ़ने वाला घर आया, घर आके सो गया। तुम्हें कैसे बताओ, थोड़ी देर के बाद रसूल की जुल्फें खुली हुई है, सर में खाक है, पाँव में नलैन कोई नहीं, गिरबान चाक है, आगे रसूल है, पीछे बतूल है। रसूल उठा के कहते हैं ए आलिम दीन मैंने मना किया था, तुमने ज़रूर पढ़नी थी हुसैन की कब्र पे अकबर की शहादत। ये कहते हैं मैं समझ गया ये रसूल है, पीछे बतूल है। कदमों में झुक के कहता है कि या रसूल अल्लाह कहीं पे गलती हो गई हो, कहीं पे लग़्ज़श हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मौला क्या मैंने अकबर की शहादत ठीक नहीं पढ़ी? रसूल मातम करके कहते हैं कि तूने पढ़ी भी ठीक है, पढ़ी भी कम है। आवाज़ आई मौला फिर क्यों ना पढ़ूं? आवाज़ आई तू तो पढ़ के सो गया है। कभी मैं और ज़हरा करबला जाते हैं, कभी शाम जाते हैं, कभी हुसैन रोता है, कभी शाम में ज़ैनब रोती है। दोनों बहन भाई एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाल के और रो के कहते हैं हाय ओ मेरा अकबर, हाय ओ मेरा अकबर। आज जी भर के अकबर का पुरसा देना है। कोई बंदा शर्म ना करे कि मेरे रोने की आवाज़ दूसरा मोमन सुनेगा। तुम तो अपनों में बैठ के रो रहे हो ना, तुम तो सारे अपनों में हो ना, तुम्हें तो कोई झिनके देने वाला नहीं है ना। कुरान रखो मेरे सर पे। 9 लाख बेगैरत शराब पी के कह रहे थे हमने ज़ैनब को लूटना है। आज 9 लाख फौजें जमा है, हर कोई पहुंच गया है। खौली का लश्कर आ गया, हुरमल लेके आ गया है, हर कोई आ गया है। अली की बेटी देख के कहते हुसैन ये खौली अपनी फौजें लेके क्यों आया है, ये हुरमल क्यों आया है, ये उमर साद क्यों आया है? हुसैन कहते हैं ज़ैनब बहन एक मर्तबा ज़मीन पे बैठ। अली की बेटी खाक पे बैठी है। बीबी को कहते हैं आपने सर से बुर्का उतार। अली की बेटी ने बुर्का उतारा। हुसैन सर चूम के कहते हैं ज़ैनब बहन एक मर्तबा मेरी गर्दन चूम। अली की बेटी ने गर्दन चूमी है ना। हुसैन रो के कहते हैं इन 9 लाख फौजों ने 2 काम करने हैं। एक तो तेरे हुसैन को कत्ल करना है, दूसरा तेरी चादर को लूटना है। आज फौजों में घिर गई है औलाद रसूल। कोई बंदा आज बार बार कह रहा हो, कोई शर्म ना करे। दुआ मांगना मखसूस रात है कि आज की रात मौला किसी को खाली ना भेजना। जो भी हाजिर हैं इन सब के गिरियों को कबूल करना। अज़ादारों और रोने वालों आधी रात का टाइम है। शबीर ने अपने बेटे को बुलाया, अली अकबर को बड़ा प्यार था। दुआ करो किसी बहन का इंतज़ार ख़त्म ना हो। आए बहनें इंतज़ार करती रहती है। ये जितने मातमी तुम बैठे हो भाई, मैंने देखा है कि किसी भाई की हसरत नहीं, छोटी ईद को वतन पे नहीं जाते, जब ईद उल अज़हा आती है वतन पे नहीं जाते। हर बहन को इंतज़ार होती है कि मेरा भाई मुहर्रम को आ जाएगा। तुम्हारी तो बहनें इंतज़ार कर रही है ना यार। अंदाज़ा करो 28 रजब से जो अकबर के कदमों को सजदा करके कहती थी मेरा 8 को आ जाएगा, मेरा यकम मुहर्रम को आ जाएगा। अज़ादारों जो बहन कदमों पे इंतज़ार कर रही है कहती है अकबर अब तो तेरे कदमों के निशान भी मिट गए हैं। उस वक्त आएगा जब सुगरा मर जाएगी।
آج جی بھر کے ماتم کرنا ہے، چیخے مار کے رونا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ کتنا بڑا مظلوم ہے حسین؟ آج تو محمد کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں نا، آج تو کل انبیاء آ کے محمد کو پرسہ دے رہے ہیں۔ عزادار حسین کہتے اکبر میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تیری قربانی ہو، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے اپنے بیٹے کو بعد میں بھیجا تھا، پہلے اصحاب کو بھیجا تھا۔ کہتا بابا تو فخر ابراہیم ہے، میں فخر اسماعیل ہوں، تیری ماں ہاجرہ سے بلند ہے، میری ماں ہاجرہ سے بلند ہے۔ بابا نہ تو ماں سے پوچھ نہ میں پھوپھیوں سے پوچھتا ہوں، بابا تو اجازت دے میں سیدھا میدان کی طرف جاتا ہوں۔ حسین کہتے ہیں نہیں اکبر جا پہلے ماں کا سلام کر کے آ۔ اکبر کہتا بابا میں رات ایک ماں کا سلام کر کے آیا۔ کہا اکبر کون سی ماں کا؟ آواز آئی بابا آدھی رات کا ٹائم تھا، میں اور میرے چچا غازی خیموں کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ میرے چچا غازی بار بار نوجوانوں کہتے ہیں کہ خیمے کی طرف دیکھتے تھے، دیکھ کے کہتے تھے اکبر وہ تو مر جائے گی۔ میں نے کہا چچا کون؟ آواز آئی تیری ماں لیلا۔ آواز آئی بات چچا میری ماں کا نام زینب ہے۔ اکبر کہتا ہے عباس کہتا ہے اکبر تیری ماں کا نام لیلا ہے۔ اکبر جا ماں کا سلام کر کے آ۔ جس بندے نے ماتم کرنا ہے خدا کے لیے سینہ پیارا نہ کرنا، اکبر کے منہ پہ پرسہ کرنا تاکہ روتے ہوئے سرخ روح ہو جائے تو اور میں علی کی بیٹی کے سامنے۔ آواز آئی چچا بابا میں چچا کی مان کے ماں کے خیمے میں گیا ہوں، میری ماں قرآن پڑھ رہی تھی، میں نے خیمے میں پہلا قدم رکھا، میں نے کہا اماں میرا سلام۔ میری ماں نے قرآن بند کیا، میں نے کہا اماں میرا سلام۔ میری ماں آہستہ آہستہ اٹھی، میں نے کہا اماں میرا سلام۔ میری ماں آہستہ آہستہ قریب آئی، میں نے کہا اماں میرا سلام۔ قریب آ کے کہتی ہے جوان خیمہ بھول گیا ہے یا مجھے سلام کیا ہے؟ سلامت رہو۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ شرم نہ کرے، تم جتنا رو رہے ہو پانی رو رہے ہو نا، قرآن رکھو میرے سر پہ۔ 40 سال تک سجاد خون روتا رہا ہے، کہتا تھا ہائے او میرا اکبر ویر۔ کہتا ہے بابا میری ماں نے کہا کہ جوان خیمہ بھول گیا ہے یا مجھے ماں کہا ہے؟ میں نے کہا اماں میں تجھے سلام کرنے آیا ہوں۔ میری ماں کہتی ہے اکبر کس نے بتایا؟ آواز آئی میرے چچا غازی نے بتایا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں دعا مانگتی ہوں تو آمین کہنا۔ میں نے کہا اماں مانگ دعا۔ میری ماں نے سفید سر سے اپنی چادر کو اتارا، ہاتھوں پہ رکھ کے کہتی ہے میرے اللہ عباس کے فضل کی زندگی دراز کر، اور جس نے مدت کے بعد اور مجھے اکبر ملایا ہے۔ اجرکم اللہ سوائے غم شبیر کے مولا تمہیں کوئی غم نہ نصیب کرے۔ اور رونے والے عزاداروں اکبر کہتا ہے اماں میں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بی بی کہتی ہے اکبر مانگنے اس وقت آیا ہے جب پانی بھی نہیں رہا۔ اکبر کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں اماں وہ مانگنا چاہتا ہوں جو تیرے بس میں ہے۔ کہتی ہے اکبر 18 سال سے میری حسرت تھی کہ اکبر میری گود میں سر رکھ کے سو جائے، میں اکبر کو پیار کروں۔ اکبر ایک لحظہ میری گود میں سر رکھ کے سو جا۔ کہتا ہے اماں تو ضعیف ہے، میں جوان ہوں۔ آواز ہے جوان ہوگا زینب کے لیے، میرے لیے تو آج دنیا میں آیا ہے۔ بابا میں اکبر کی ماں کی حسرت مان کے ماں کی گود میں سر رکھ کے سو گیا۔ میری اماں کہتی اکبر مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا اماں صرف موت کی اجازت۔ ہائے ہائے کہا اماں موت کی اجازت۔ کہتی اکبر مانگا اس وقت ہے کہ جب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ عزادارو حسین کہتے اکبر میری حسرت ہے کہ تو نان محمد کی شکل والا ہے، تیری آواز تیرا لہجہ نان محمد سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اذان پڑھ، ہو سکتا ہے مسلمان سمجھے کہ میں بھی محمد کا کچھ لگتا ہوں۔ عزادارو اکبر نے ریت پہ تیمم کیا، گلدستہ اذان پہ آیا،
اکبر کہتا ہے اللہ اکبر. جیسے ہی اکبر کی رے ختم ہوئی، بی بی جیسے قرآن پڑھ رہی تھی، کوفہ والی بابا علی کی اذان یاد آئی. بی بی کہتی اما فضا، اللہ جانے میرا دل کیوں تڑپ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے بال کھول کے ماتم کرو، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اجڑنے والی ہوں. اللہ جانے اکبر کی آواز میں درد کیوں ہے. بی بی کہتی ہے جا میرے حسین سے کہو کہ اکبر سے کہے کہ اذان بلند آواز سے پڑھے. شبیر کہتے ہیں کہ اکبر اذان بلند آواز سے پڑھ. آواز آئی بابا کون؟ جو نوجوان ماتمی ہو، تمہاری ہائے ضرور نکلے تاکہ علی کی بیٹی کی حسرت پوری ہو جائے. اور عزاداروں اور رونے والوں، جناب فضا آئی ہے نا شبیر کے پاس، کہا حسین تیری بہنیں خیموں میں کہہ رہی ہے کہ حسین سے کہو کہ اکبر سے کہے کہ اذان بلند آواز سے پڑھ. آواز آئی کیوں؟ آواز آئی میری بہنیں تیری اذان اکبر خیموں میں سن رہی ہے. اکبر کے بعد کہتا ہے بابا اللہ واسطے ایک مرتبہ بتا تو صحیح کہ میری اذان کون سن رہا ہے. آواز آئی اکبر میری بہنیں. کہتا بابا کتنا پیارا نام ہے بہن کا، اللہ واسطے ایک مرتبہ بتا کہ کون سن رہا ہے. بندہ شیعہ ہو، اس کی یہ الفاظ سن کے ہائے نہ نکلے، ہو نہیں سکتا اکبر کا ماتمی ہو کہ جب کہا نا بابا ایک مرتبہ بتا کہ کون سن رہا ہے. آواز آئی میری بہنیں. کہا بابا انصاف کر، تیری بہنیں تو اذان سنے، میری صغرا جو وطن پہ رہ گئی ہے. سلامت رہو، کرو ماتم، کوئی بندہ شرم نہ کرے. سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے اکبر، ہائے جوانی، ہائے جوان، ہائے اکبر. اور رونے والوں کہا بابا تیری تو سنے، تم امام ہے، میری اذان مدینے پہنچا. حسین کہتے اکبر تو اذان دے، تیری آواز صغرا سنے گی. اکبر نے چھاتی کا زور لگا کے جب کہا نا اللہ اکبر، اکبر کے قدموں پہ، اکبر کے نقش قدم پہ دایاں رخسار رکھ کے سوئی ہوئی تھی، تڑپ کے اٹھی ہے. کہتی ہے نانی ام سلمہ جاگ، میرا اکبر آ گیا ہے. جب کہا نا اکبر آ گیا ہے، بی بی کہتی ہے کہاں کربلا، کہاں مدینہ. صغرا تو نے خواب دیکھا ہوگا. کہا میں اپنے بھائی کی آواز کی عاشق ہوں، میں نے خواب نہیں دیکھا، میں نے اکبر کی اذان سنی ہے. اور ماتمیوں نوجوانوں سنی شیعوں کہ جب کہا نا اذان سنی ہے، ام سلمہ دیکھ کے کہتے صغرا تو نے اذان سنی ہے، ابھی میری آنکھ لگی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک خون کا دریا بہ رہا ہے کہ جس میں تیرا اکبر تیر رہا ہے. اکبر کبھی دائیں ہاتھ مارتا ہے، کبھی بائیں ہاتھ مارتا ہے، اور رو کے کہتا ہے صغرا میرا انتظار نہ کرنا اور میں نے واپس نہیں آنا. اجرکم اللہ. ماتم بھی کرتے ہو، روتے بھی آؤ بڑے حوصلے سے. ہو گیا اکبر تیار، میں پڑھ گیا، تم سن گئے. میں نے اتنی جلدی میں کہہ دیا کہ اکبر کی تیاری ہو گئی، آؤ تیار کرے اکبر کو. کیسے تیار ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ اکبر کو نالائن میں پہناؤں گی، کسی نے کہا کہ پیراہن میں پہناؤں گی تاکہ میں جا کے صغرا سے کہوں صغرا تیرے اکبر کو نالائن میں نے دی تھی. عزادارو جب مکمل اکبر تیار ہو گیا نا، حسین کہتے ہیں بیویو میں اس کا غریب باپ ہوں، میرا بھی دل ہے کہ دستار لانے والی اکبر کو میں باندھوں. عزادارو شبیر نے دستار لی. ہر بی بی کہتی ہے حسین پہلا اکبر کو دستار. حسین کہتے ہیں منہ دوسری طرف کرو. اب جس بندے نے بستر پہ ماتم کرنا ہے وہ سر اٹھانا اور میری طرف دیکھنا. جب شبیر نے اکبر کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا، اور رونے والے عزاداروں تمہیں کیسے بتاؤ، شبیر اکبر کے سر پہ دستار باندھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ہر کوئی کا منہ دوسری طرف ہے. 4 سال کی سکینہ ہے جس نے حسین کا دامن پکڑا ہوا ہے. کہتے ہیں سکینہ ایک لحظہ تو بھی منہ دوسری طرف کر. عزاداروں شبیر کے سینے کے تعویذ نے منہ دوسری طرف کیا. آخری جو لڑ بچ گیا تھا، شبیر نے اکبر کے منہ پہ رکھ کے پڑھا انا للہ. شرم کر رہے ہو، شرم کر رہے ہو. عزاداروں جب پڑھا ہے نا کہ انا للہ، کرو ماتم اکبر کا. ہائے جوان،
ہائے اکبر، اگر رونا نہ آئے تو سر جھکا، معافی مانگ حسین سے کہ تیرے اکبر کو رونے آئے ہیں۔ عزادارو تمہیں کیسے بتاؤں عام آدمیوں، یہ وہ جوان ہے کہ جس کی شہادت پہ بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے، کہتے تھے ہائے اکبر۔ جب پڑھا نا انا للہ، آوازیں بابا میرا اکبر مرنے جا رہا ہے، آوازیں میدان کی طرف جا رہا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ 4 سال کی شہزادی ہے، کہتی اکبر اکبر میرا قد چھوٹا ہے، تیرا قد بڑا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے لیے زمین پہ آ، میں نے ایک کام کرنا ہے۔ مجھے میری بہن سغرا نے کہا تھا کہ جب اکبر جائے میری طرف سے ایک کام کرنا۔ عزادارو اکبر زمین پہ بیٹھ گیا، سغرا زمین پہ بیٹھ گئی۔ بی بی کہتی اکبر گریبان کے بٹن کھول۔ جب اکبر نے گریبان کے بٹن کھولے، سغرا نے سینے پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہتی ہے سغرا کا بوسہ ہے، یہ سغرا کا بوسہ ہے۔ عزادارو ہو گیا اکبر تیار۔ تو میں کیسے بتاؤں، کئی مرتبہ اکبر خیموں سے نکلا ہے، پھر واپس آیا ہے۔ اکبر کہتا بابا سامنے دشمن ہے، قاتل ہے، مجھے جانے دے۔ حسین کہتے اکبر تو ہوتا ضعیف، میں ہوتا جوان، پھر دیکھتا کہ ضعیف باپ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے کیسے بھیجتے۔ کہا تو ہوتا ضعیف، میں ہوتا جوان، پتہ چلتا ضعیف باپ بیٹے کو میدان میں کیسے بھیجتا ہے۔ عزادارو کئی مرتبہ جب اکبر نکلا ہے نا، کہتا بابا اب مجھے نہ روکنا، دشمن دیکھ رہے ہیں۔ جب اکبر آخری مرتبہ چلنے لگا ہے نا، ختم ہو گئی مجلس۔ عزادارو جتنا ماتم کر چکے ہو، اکبر کے حصے کا آنسو جتنے ہیں، مولا تیری اس عبادت کو قبول کرے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی اس ذکر میں آئے ہیں، آج کے رات کا صدقہ مالک نے ان پہ حسین کو راضی رکھنا۔ مرتضیٰ بھائی جس نے جگہ دی ہے، مالک ہمیشہ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، اس کے خاندان کی مالک حفاظت فرمانا، اس کی تمام مشکلات کو دور فرمانا۔ جتنے ماتمی ہو دلوں میں دعا مانگ لینا، آج تمہیں تیرا مولا خالی نہیں بھیجے گا، چونکہ امام کا وعدہ ہے دعا کر تیرے پہلو میں آ کے بیٹھ کے اکبر کا بھائی تجھے دعا دے کے جائے۔ عزادارو جب اکبر آخری مرتبہ چلنے لگا ہے نا، جناب فضا آگے بڑھی ہے، آگے کہتی اکبر ایک مرتبہ رک جا۔ کہتا ہے اماں سامنے قاتل دیکھ رہے ہیں، مجھے جانے دے۔ بی بی کہتی ہے بے شک چلا جا، میں تجھے روکتا نہیں، ایک لحظہ گھوڑے سے تو تھوڑا سا جھک، میں خیمے کا لڑ ہٹاتی ہوں۔ بی بی نے لڑ ہٹایا، کرو گے ماتم۔ عزادارو کیا دیکھا ہے، تیرا چوتھا امام عصا کی ٹیک لگا کے چلتا آ رہا ہے، کہتا ہے اکبر مجھے بھی مل کے جا، اور میں نے بازاروں درباروں میں جانا ہے۔ اکبر مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، اور تمہیں کیسے بتاؤ، اکبر جین سے زمین پہ آیا، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی گردن میں بہیں ڈالی، اتنا رویا سجاد، اتنا رویا ہے اکبر۔ بی بی جا کے کہتے حسین جلدی یا تیرا اکبر مر جائے گا یا سجاد مر جائے گا۔ سلامت رہو۔ حسین قریب آئے، آ کے کہتے ہیں سجاد اکبر بیٹا چھوڑ دو، میری اپنی قسمت ہے، نہیں پڑتا کیسے آیا ہے میدان میں۔ جنگ کرتے کرتے ایک بے غیرت نے کہا اکبر تو جنگ لڑ رہا ہے، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، اب جس کے سینے میں قبر حسین ہے، یہ جملے پہ ہائے ضرور ماتمیوں کر دینا۔ جب کہا نا کہ تو جنگ کر رہا ہے، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، ایک ظالم نے چھپ کے اکبر کو نیزہ مارا۔ نیزہ تیر کو نہیں کہتے، نیزہ تلوار کو نہیں کہتے، ایک بہت بڑا لکڑی کا ایک ڈنڈا ہوتا ہے جس کے آگے ایک پھل لگا ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں مارا جاتا۔ اکبر کو زور سے نیزہ مارا ہے، نیزہ توڑ کے چلا گیا۔ اکبر نے گرتے ہوئے کہا بابا میرا سلام،
بابا میرا جگر پھٹ گیا ہے، بابا مجھے آواز دے، میری مدد کو آ۔ ماتمیوں سنو گے، کرو گے برداشت۔ ادھر اکبر زین سے زمین پہ آیا۔ حسین کی کیا کنڈیشن ہے کہ حسین کوہنیوں کے بل، علماء کہتے ہیں کہ پسر بر لاش پدر، زانو بازانو، کوہنیوں کے بل۔ کبھی حسین گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ آواز آئی اکبر جلدی نہ کرنا، اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، اکبر مجھے آواز دے، میں تیری آواز کے سہارے پہ آؤں۔ عزادارو اکبر کے قریب آ کے کہتے اکبر میری بینائی ختم ہو گئی ہے، مجھے آواز دے۔ قدموں سے آواز آئی، بابا میں یہاں گرا ہوں۔ عزادارو ماتمیوں اشارہ کروں گا، ہائے ضرور کر دینا، سینے پہ ہاتھ مار کے شبیر کو پرسا اکبر کا ضرور دینا۔ ماتمیوں جب شبیر بیٹھے ہیں نا اکبر کے لاشے پہ، نظر تو کچھ نہیں نہ آ رہا تھا کہ حسین نے سینے پہ ہاتھ لگایا، کوئی پانی نظر آیا۔ آواز آئی اکبر پانی کیسا؟ آواز آئی بابا پسینہ نہیں، تیرے اکبر کا خون ہے۔ آواز آئی خون کیسا؟ بابا ایک ظالم نے میرے سینے میں نیزہ مارا ہے، کہتا ہے کہ سنتے ہیں کہ حسین بڑا صابر ہے، آج جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالے گا، مان جائیں گے۔ حسین کہتا ہے اکبر پھر میرا امتحان ہے، میرا ساتھ دے۔ اکبر وہ دیکھ، دادا ابراہیم دیکھ رہا ہے، دادا اسماعیل دیکھ رہا ہے، آدم سے عیسیٰ تک کل نبی کھڑے ہیں، دیکھ لالا محمد دیکھ رہا ہے، بابا علی نجف چھوڑ کے آ گیا ہے، بھائی حسن بقیہ چھوڑ کے آ گیا ہے۔ کرو ماتم یار، اکبر کا ماتم ہے۔ آخری جملے پڑھ رہا ہو، جو بندہ ابھی تک نہیں رو رہا، کہا اکبر سارے انبیاء کھڑے ہیں، اکبر میرا امتحان ہے، بابا میں صبر کروں گا۔ عزادارو اکبر کے سینے میں برچی تھی، شبیر نے برچی کو ہاتھ ڈالا، اکبر کا لاشا ہلا۔ تمہیں کیسے بتاؤ اکبر کا لاشا نہیں ہلا، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، خیمے ہلے، آواز آئی حسین مرتا ہے تو مرنے دے، اور میں نے بڑی مشکل سے پالا ہے۔ عزادارو رونے والوں، حسین کہتے اکبر میرا ساتھ دے، کہتا بابا ہمت کر۔ اکبر کا سر حسین نے اپنے زانو میں رکھا، جس بندے نے ماتم کرنا ہے اب سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا، زانو پہ سر رکھا، ناد علی پڑھ کے برچی میں ہاتھ ڈالا۔ اور عزادارو تمہیں کیسے بتاؤ اکبر کے سینے سے خالی برچی نہیں آئی، اکبر کا جگر باہر آ گیا۔ شبیر نے امامے میں جگر رکھا، خیمے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں زینب بہن تیری امانت میرے پاس ہے، کہا تیری امانت۔ عزادارو حسین کہتے اکبر جلدی نہ کرنا، تیری پھوپھی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، تجھے زندہ قبر میں لاؤں گا۔ ختم ہو گئی، خیموں میں لاشاں لے کے حسین آئے ہیں۔ یار مجھے انصاف سے بتاؤ، نوجوان ہو، صبح سے تھکا ہوا کوئی مزدور جب رات کو تھکا ہوا وزن اٹھانا پڑے تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ صبح سے لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے نا، سر اکبر کا بابے کے کندھے سے گرنا شروع ہوا۔ آواز آئی اکبر وہ سامنے دیکھ، تیری پھوپھی کا خیمہ ہے، تیری پھوپھی دروازے پہ کھڑی ہے، میں وعدہ کر کے آیا ہوں تجھے زندہ ملاؤں گا۔ کہ اکبر کہتا بابا ایک لحظہ مجھے سلا، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تو اٹھا نہیں سکے گا میں موت کو روکے رکھوں گا۔ اکبر کو زمین پہ سلایا، جب دوبارہ اٹھانے کا ارادہ کیا اور ماتمیوں حسین سر اٹھاتے ہیں، پاؤں گر پڑتے ہیں، پاؤں اٹھاتے ہیں، سر گر پڑتے ہیں۔ حسین نے امامہ اتارا، خیموں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ امددنی یا اہل بیت نبوہ، اور نبی کی اہل بیت میری مدد کرو، اور مجھ سے اکبر نہیں اٹھ رہا۔ سلامت رہو۔ چلا ہے حسین، خیمے میں آیا، ہر بی بی نے ماتم کیا، ہر بی بی نے ماتم کیا۔ کسی نے کہا برباد مدینہ، کسی نے کہا سغرا تیرا اکبر چلا گیا۔ عزادارو رباب کی ماں ہے، اصغر کی ماں رباب ہے، جناب لیلا کے خیمے میں آئی، آ کے کہتی ہے لیلا تیرا اکبر آیا ہے، سنو گے؟
जवान बेटा दुनिया से चला जाए, माँ बाप की आंखों में अंधेरा आ जाता है। इधर अकबर की माँ की कैफियत क्या है, कभी खैमे के इस लड़ पे हाथ मारती है, आवाज़ आई क्या ढूंढ रही हो, आवाज़ आई मैंने सुना है कि अकबर खैमों में आया है, रुबाब मुझे खैमे का दरवाज़ा नहीं मिल रहा। अज़ादारों बीबी ने आके अकबर पे बैन किया, अज़ादारों तुम्हें कैसे बताओ, आखिरी जुमला है जिस बंदे ने उठ के मातम करना है, अब सीना प्यारा न करना। अकबर का लाशा पड़ा हुआ है, 4 साल की अकबर की बहन शकीना वहाँ पे आई जहाँ असगर झूले में सोया हुआ था, झूले से उठा के अकबर की छाती से जहाँ से ताज़ा खून बह रहा था, अकबर की छाती पे सुला के अकबर का कंधा हिला के शकीना कहती है अकबर आज मेरा असगर जवान होता और भाई भाइयों के बदले लेते हैं और मेरा असगर छोटा है। मातमे हुसैन, हाय अली अकबर, हाय जवान, हाय जवान, हाय जवान, हाय मजलूम, हाय हुसैन।